بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان، چھٹی فصل مفسدات صوم اور کفارہ کی تفصیل۔ اس فصل میں روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں اور قضا یا کفارہ کی لازم ہونے یا نہ ہونے سے متعلق امور کی تفصیل ذکر کی جا رہی ہے۔ 1، روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں۔ نمبر 2، صرف قضا یا قضا اور کفارہ دونوں لازم کرنے والے افعال۔ نمبر 3، روزے کا کفارہ اور اس کے لازم ہونے کی شرائط۔ نمبر 1، روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں دو طرح کی ہیں، جن سے صرف قضا کرنا لازم ہوتا ہے۔ نمبر 2، جن کی وجہ سے قضا و کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ صرف قضا لازم کرنے والے امور۔ نمبر 1، منہ میں کھانے کی کوئی چیز رکھ کر سو گیا اور صبح ہو جانے کے بعد آنکھ کھلی تو روزہ نہیں ہوا، لیکن صرف قضا لازم ہے۔ نمبر 2، لبان وغیرہ کی کوئی دھنی پاس رکھ کر سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ نمبر 3، کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا گیا جبکہ روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضا لازم ہے۔ 4، روزے کی حالت میں کنکری یا لوہے کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز کھا لی جو خوراک یا دوائی کے طور پر نہیں کھائی جاتی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے۔ 5، منہ سے خون نکلا اور اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضا لازم ہے، البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں محسوس نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 6، بھولے سے کچھ کھایا یا قے آ گئی اور اس نے یہ سوچ کر کہ اب تو روزہ تو ٹوٹ ہی گیا ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قصداً کھا لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور صرف قضا لازم ہے۔ 7، لپٹنے، چھونے، بوسہ لینے یا مشت زنی سے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ 8، عورت کے پیشاب کی جگہ پر کوئی دوائی رکھنا یا تیل وغیرہ ڈالنا درست نہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ نمبر 9، کسی ضرورت سے خود عورت نے یا دائی یا ڈاکٹر وغیرہ نے شرمگاہ میں انگلی ڈالی، پھر ساری یا تھوڑی سی انگلی نکالنے کے بعد دوبارہ ڈال دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، اور اگر دوبارہ نہیں ڈالی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ پہلی مرتبہ میں ہی پانی یا دوائی وغیرہ میں تر کی ہوئی انگلی ڈالی ہو تو صرف داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قضا و کفارہ دونوں کب لازم ہوتے ہیں؟ نمبر 1، اگر ایسی کوئی چیز کھا پی لی جو دوا یا غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہو، یعنی اس کے استعمال سے کسی قسم کا جسمانی نفع یا لذت حاصل ہوتی ہو، نیز اس کے استعمال سے سلیم الطبع انسان کی طبیعت نفرت نہ کرتی ہو، اگرچہ وہ بہت قلیل ہو، حتیٰ کہ ایک تل کے برابر بھی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قضا و کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا و کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ جمع میں عضو مخصوص خاص حصے کے سر کا داخل ہو جانا کفارہ لازم ہونے کے لیے کافی ہے، انزال ہو جانا شرط نہیں۔ نمبر 3، سگریٹ، پان، حقہ، نسوار وغیرہ کے نشے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا و کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ 4، سرما یا تیل لگانے یا خون نکلوانے کے بعد یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا اور پھر قصداً کھا پی لیا تو اس سے بھی قضا و کفارہ دونوں لازم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر بھولے سے کھا پی لیا ہو اور پھر اس خیال سے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے جان بوجھ کر کھا پی لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ لیکن مسئلہ جانتے ہوئے یہ کام کیا گیا ہو تو جماع کی صورت میں کفارہ لازم ہوگا اور کھانے یا پینے کی صورت میں اس وقت بھی صرف قضا ہی لازم ہوگی۔ روزہ کا کفارہ اور اس کی چند وضاحتیں۔ نمبر 1، روزے کا کفارہ یہ ہے کہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے یا ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار کے برابر غلہ یا اس کی قیمت دے۔ نمبر 2، کفارہ صرف رمضان کا روزہ توڑنے پر لازم آتا ہے، نفل یا قضا روزے توڑنے کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، البتہ قضا لازم ہوتی ہے۔ نمبر 3، اگر میاں بیوی نے روزے کی حالت میں صحبت کی تو دونوں پر الگ الگ کفارہ لازم ہوگا، ایک کفارہ دونوں کے لیے کافی نہ ہوگا۔ نمبر 4، ایک رمضان کے اگر کئی روزے توڑنے کا کفارہ لازم ہوا تو ایک کفارہ ادا کرنے سے ان سب روزوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر 2 رمضان کے روزوں کا کفارہ لازم ہوا ہے تو وہ الگ الگ دینے سے ہی ادا ہوگا۔ 5، 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا ضروری ہے، درمیان میں ایک دن کا بھی ناغہ ہو جائے تو کفارہ صحیح نہ ہوگا، از سر 9 روزے رکھنے ضروری ہوں گے۔ ہاں، اگر درمیان میں حیض کے ایام آ جائیں تو اس سے روزوں کے تسلسل میں فرق نہیں پڑتا،
پاک ہونے کے فوراً بعد روزے شروع کر دے اور 60 روزے مکمل کرے، لیکن درمیان میں نفاس کے ایام آ جائیں یا بیماری، سفر، عیدین، ایام تشریق کی وجہ سے اگر روزے چھوٹ جائیں یا 60 روزوں کے درمیان میں ہی دوسرا رمضان آ جائے تو تسلسل ٹوٹ جائے گا اور از سر نو روزے رکھنا ضروری ہوگا۔ تسہیل بہشتی زیور۔ روزے کا کفارہ لازم ہونے کی شرائط۔ روزے کا کفارہ لازم ہونے کی بہت سی شرائط ہیں۔ نمبر 1، روزہ توڑنے والی چیزیں یعنی کھانا پینا جمع کرنا معتاد یعنی عادت کے مطابق ہوں۔ کھانے پینے کے معتاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بطور غذا یا دوا کے منہ کے راستے پیٹ تک معتاد طریقے سے پہنچائی جائے اور اس سے بدن کی درستگی یا لذت کا حصول مقصود ہو اور طبیعت اس سے نفرت نہ کرتی ہو۔ جماع کے معتاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فرج یا دبر آگے پیچھے کے راستے میں جماع کیا جائے اور محل جماع عادہ شہوت کے قابل ہو، یعنی جس سے جماع کیا جائے وہ اتنی کمسر نہ ہو کہ عادتاً اس سے جماع نہ کیا جا سکے۔ نیز جماع میں انزال شرط نہیں، صرف اس میں مخصوص کے سر کے بقدر داخل ہونا شرط ہے، خواہ انزال ہوا ہو یا نہیں۔ نمبر 2، روزہ عمداً توڑا جائے، خواہ جماع سے توڑا جائے یا کھانے پینے سے۔ عمد کی قید سے خطا اور نسیان دونوں نکل گئے، لہٰذا غلطی سے یا بھولے سے اگر کچھ کھا پی لیا یا ہم بستری ہو گئی تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 3، از خود توڑا جائے، کسی کے جبر یا مجبور ہونے کا معاملہ نہ ہو، بس وہ شخص جس سے زبردستی روزہ افطار کروا دیا جائے اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ لازم نہ ہوگا۔ 4، اضطراری صورتحال نہ ہو، یعنی روزہ میں بیماری یا کسی اور وجہ سے ایسی حالت طاری نہ ہو جائے کہ جان بچانے کے لیے روزہ توڑنا پڑ جائے، کیونکہ اس صورت میں روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ 5، روزے کا ٹوٹنا اپنے فعل اور اختیار سے ہو، بس بغیر کسی قصد و ارادہ کے اگر منہ میں کوئی چیز اچانک سے چلی جائے تو اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 6، افطار کے بعد عذر شرعی پیش نہ آئے، یعنی روزہ توڑ دینے کے بعد ایسا کوئی طبعی قدرتی عذر لاحق نہ ہو جائے کہ جس سے روزہ توڑ دینا جائز ہو جاتا ہے یا روزہ باقی ہی نہیں رہتا، مثلاً روزہ توڑنے کے بعد بیمار ہو جائے، حیض و نفاس آ جائے تو کفارہ لازم نہ رہے گا، کیونکہ روزہ توڑنے کے بعد قدرتی طور عام عذر شرعی پیش آ گیا ہے۔ 7، رمضان کے ادا روزے ہوں، رمضان کے ادا روزوں کے علاوہ کسی بھی قسم کے روزوں کو توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بس واجب روزے، نفلی روزے، رمضان کے قضا روزے اور کفارے کے روزے، ان سب کے توڑ دینے سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہ ہوگا۔ 8، سفر، مرض یا اور کوئی عذر شدید نہ ہو، بس مرض یا سفر کی وجہ سے روزہ توڑ دینے سے کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 9، روزہ کی نیت صبح صادق سے پہلے کی گئی ہو، بس اگر صبح صادق کے بعد نصف نہار شرعی سے پہلے نیت کی ہو اور پھر اس روزے کو توڑ دیا جائے تو کفارہ لازم نہ ہوگا۔ 10، روزہ دار مکلف ہو، یعنی اس میں روزے کے وجوب اور اس کے صحیح ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہوں، مثلاً کافر، نابالغ بچہ، مریض، مسافر، حائضہ وغیرہ نہ ہوں، کیونکہ ان کے روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہ ہوگا۔ ماخوذ از زبدۃ الفقہ 496 تا 500 بتغییر یسیر و اضافات۔